بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جہاں دیگر حقوق بیان فرمائے گئے ہیں، وہیں زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق بھی تفصیل سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ بیوی اپنے شوہر کی برابری کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق شوہر کی برتری کو تسلیم کرے اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے، جبکہ شوہر کو چاہیے کہ وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے بیوی کے نان نفقہ اور دیگر حقوق ادا کرنے میں کوئی بھی کمی رہنے نہ دے، تو کافی حد تک لڑائی جھگڑوں کا سدباب ہو سکتا ہے۔ گھر کا افسر اور حاکم ہونے کی حیثیت سے شوہر اس بات کو مد نظر رکھے کہ اگر بیوی نافرمانی کرتی ہے تو فوراً اسے مارنے یا طلاق دے کر رخصت کرنے کے بجائے وہ اس معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حل کرے۔ سب سے پہلے اسے اچھے طریقے سے سمجھائے، اور اگر وہ نہ سمجھے تو اس کا بستر الگ کر کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرے۔ پھر بھی نہ مانے تو اب شریعت نے گھر ٹوٹنے سے بچانے کے لیے معمولی طریقے سے مارنے کی اجازت دی ہے۔ یاد رہے، مارنے کی اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر بیوی پر خونخوار بھیڑیے کی طرح حملہ آور ہو جائے اور مار مار کر اس کی ہڈی پسلیاں ایک ایک کر کے ظلم و ستم کی ساری حدیں پار کر دے، بلکہ شریعت کی متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر فقط اصلاح کی غرض سے مارا جائے۔ یہ نہ ہو کہ مارنے کی اجازت تو اسے یاد رہے مگر اس کی تمام حدیں وہ بھلا دے۔ ایسا کرنا سراسر خواہشات نفسانی کی پیروی ہے۔ تو شریعت کی روشنی میں ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جن میں بیوی کو مارنے کی اجازت ہے۔ فتاوی قاضی خان میں ہے کہ 4 وجوہات کی بنا پر بیوی کو مارنے کی اجازت ہے۔ شوہر بناؤ سنگار کرنے کا حکم دے پھر بھی وہ نہ کرے، شوہر ہم بستری کرنا چاہے اور وہ نہ کرے جبکہ کوئی شرعی مجبوری بھی نہ ہو، نماز نہ پڑھے یا جنابت اور حیض کے بعد غسل نہ کرے کیونکہ یہ بھی نماز نہ پڑھنے جیسا ہی ہے، مہر کی ادائیگی کے باوجود وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے۔ اسی طرح فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الامجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر عورت گھر کی خدمت میں کوتاہی کرے، مثلاً آٹا نہ گوندے، روٹی نہ پکائے، گھر کی صفائی نہ کرے وغیرہ وغیرہ، اسے مارنے میں علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ قیاس یہ چاہتا ہے کہ ان امور کی عدم تکمیل یعنی نہ کرنے پر مارنا جائز ہے، کیونکہ جب شوہر سے ہم بستری نہ کرنے کے سبب اسے مارنا جائز ہے تو ان تمام امور میں جو خدمات ہیں اس میں کوتاہی کے سبب بھی اسے مارنا جائز ہے۔ ہاں، لیکن یاد رہے، ان تمام امور میں جب کوئی اور تدبیر کارگر نہ ہو تو شوہر کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، مگر افسوس آج کل معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسا شوہر ہوگا جو احکام شرعیہ کی عدم تکمیل اور غیر شرعی امور پر بیوی کو ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہو، بلکہ یہاں تو سالن میں نمک مرچ کم یا زیادہ ہو جائے، کھانا دیر سے ملا، کپڑے استری نہ ہوئے، لباس اچھی طرح نہ دھلا، پانی لانے میں دیر ہو گئی یا ٹھنڈا نہ تھا، جھاڑو دینے میں کچھ کوتاہی ہو گئی، یا ساس اور نندوں کی جھوٹی شکایت پر بغیر تصدیق کیے بیوی کو مار مار کر برا حشر کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے، اگر بیوی سے واقعی ایسا قصور بھی سرزد ہو جائے جس میں شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے تو وہاں بھی نہ مارنا افضل ہے۔ تفسیر کبیر میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بیوی کو مارنا مباح ہے، جائز ہے، لیکن نہ مارنا افضل ہے۔ لیکن اگر مارے تو اتنا نہ مارے کہ ہلاکت تک پہنچا دے، مثلاً یہ کہ بدن پر الگ الگ مقام پہ مارے، ایک ہی جگہ نہ مارے، چہرے پہ مارنے سے بچے، بنے ہوئے رومال یا ہاتھ سے مارے، کوڑا یا ڈنڈا وغیرہ استعمال نہ کیا جائے، الغرض ہلکے سے ہلکا طریقہ اختیار کیا جائے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ نے قرآن مجید میں پہلے بیویوں کو سمجھانے کا حکم دیا،
پھر بستروں سے علیحدگی کو بیان کیا اور آخر میں مارنے کی اجازت دی۔ تو یہ اس بات پر صراحتاً تنبیہ ہے کہ نرمی سے غرض حاصل ہو جائے تو اسی پر اکتفا لازم ہے، سختی اختیار کرنا جائز نہیں۔ اس تمام گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ عورتوں کو ضرب شدید سے مارنا مکروہ تحریمی ہے۔ تادیب یعنی ادب سکھانے کے لیے مطلقاً مارنا یہ جائز ہے۔